علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج وفادار امتی ہوتے نا تو یہ مسائل نہیں بننے تھے جو آج امت کو پیش آئے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال جو کہ حکیم الامت بھی ہوئے ہیں، انہوں نے ایک جگہ مرض کی تشخیص کرتے ہوئے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہ اگر آج امت کو کوئی چیز اٹھا سکتی ہے اور کھویا ہوا وقار واپس دلا سکتی ہے تو وہ قوت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ہے۔ تو آج حال یہ ہے کہ گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، شہر شہر اور نگر نگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، ان کی محبت سے، ان کے عشق کے بیان سے منور اور روشن کر دیا جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے امت میں ایک طاقت پیدا ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال اس طرح اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یعنی عشق کی آگ جب بجھ گئی نا تو اندھیرا ہو گیا، اور نہ صرف اندھیرا ہوا بلکہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی راکھ کے ڈھیر کی طرح ہو گئے کہ جو راکھ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اسے کس طرح ہوا اڑائے پھرتی ہے۔ جب لکڑی ہوتی ہے تو کتنی مضبوط ہوتی ہے کہ توڑنے سے ٹوٹتی نہیں، لیکن جب راکھ ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے کہ ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے۔ تو آج دیکھو امت اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے کیا وجہ ہے کہ اس کا وزن بالکل نہیں ہے، اور جو دشمنان اسلام ہے وہ متحد ہو کر گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ فلسطین میں لاشوں کے انبار لگا رہے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ انگریز اور یورپ کے لوگ جو ہیں ہیومن رائٹس کے بلکہ اینیمل رائٹس کے بھی علم بردار ہیں، آج یہ بتاؤ کہ اینیمل رائٹس اور جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والوں نے متحد ہو کر فلسطین میں کیا لاشوں کے کشتوں کے پشتے نہیں لگا دیے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان کی جان کو وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں، کہ کیڑے مکوڑوں کے حقوق تو بیان کرتے ہیں وہ، اور جانوروں کے حقوق کا پاس کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی لاشوں کے جو ہے وہ انبار لگا دیے اور خون کی ندیاں بہا دیں اور غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ہاں، لیکن پھر بھی وہ خود کو امن پسند کہتے ہیں۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے کہ میڈیا وار ہے کہ مسلمان مظلوم ہو کر بھی اور مار کھا کر بھی دہشت گرد ہے، اسے ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، اسے نیرو مائنڈڈ کہا جاتا ہے، اسے فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن یورپ دہشت گرد ہو کر بھی کہ دنیا میں ایٹم بم چلائے تو انہوں نے چلائے، اب بھی استغفر اللہ بات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا جو ایک وزیر ہے ماحولیات کا، اس نے یہ کہا کہ غزہ پہ ایک ایٹم بم چلا دینا چاہیے اور اس طرح اس کا صفایا کر دینا چاہیے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے غزہ کی حفاظت فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پول کھل گیا کہ جناب وہ بڑے ہیومن رائٹس کے، اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں تو اسے سوچنا چاہیے، اپنی سوچ کا جو ہے وہ کہ اصلاح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکیچر بنانے پر کہتے تھے کہ آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے، جو خاکے بناتے ہیں ان کو سزا کیوں نہیں دیتے، تو یہ کہتے تھے فرانس کے لوگ اور جرمن کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور برطانیہ کے جو بھی ایڈمنسٹریشن تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ہم فریڈم آف سپیچ کے علمبردار ہیں، آزادی اظہار ہے، جو چاہے کوئی کہے۔ لیکن اب دیکھو کہ جنہوں نے وہاں اظہار رائے کیا، فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا، کیا ان کو یونیورسٹیوں سے نہیں نکالا گیا؟ کیا ان کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ کیا امریکہ کی یونیورسٹیز میں جو فلسطینی اسٹوڈنٹس زیر تعلیم تھے ان کو قتل نہیں کیا گیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ فریڈم آف سپیچ بھی ایک جو ہے ڈھونگ تھا، ایک ڈرامہ تھا، مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے جنہیں ہم تو رسول اللہ کے کیریکیچر بنانے والے کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے ہاں آزادی ہے، جو مرضی کوئی کہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی کیا ہے، یہ ایک ڈھول ہے جس کا پول کھل گیا، ٹھیک ہے نا، ڈھول کا پول کھل گیا۔ آج مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اپنے اندر ایک طاقت پیدا کریں، قوت پیدا کریں، انرجی پیدا کریں، اور وہ انرجی کیا ہے، وہ قوت کیا ہے، وہ طاقت کیا ہے،
وہ پاور کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، وہ محبت مصطفیٰ کی طاقت ہے، وہ الفت مصطفیٰ کی پاور ہے، جس کو پیدا کرنا ضروری ہے، جو نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں کہ 57 مسلم کنٹریز کے ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسرائیل کو قتل کرنے میں اور تباہی کرنے میں اور بمباری کرنے میں، کوئی اس کا ہاتھ نہیں مروڑ سکتا، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔